العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو، اللہ رحیم ہے تم بھی لوگوں کے اوپر رحم کرو، اللہ کریم ہے تم بھی لوگوں کے اوپر کرم کرو، اللہ سخی ہے تم بھی لوگوں کے اوپر کیا کرو، سخاوت کرو، اللہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے تم بھی لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، تمہارے پاس جتنا بھی ہے جو بھی ہے، فرمایا کہ یہ کس کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی جو ذات ہے وہ رحیم کریم ذات ہے میرے بھائی۔ ہاں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے اور ہوئے بھی شیطان کی وجہ سے، جب شیطان کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوئے پھر یہی شیطان اگلا قدم یہ چلاتا ہے کہ پھر اس انسان کو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نا امید کرتا ہے، پہلے دور کرنے کے لیے گناہ کروائے پھر نا امید کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اس کو کیا کرتا ہے، نا امید کرواتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال کے سمجھایا، فرمایا کہ بھائی ایک انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گندگی کے اندر لت پت ہے اور وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کیا یہ کہتا ہے دریا کو، کہ دریا میں تیرے اندر اس وجہ سے نہیں داخل ہو رہا کہ میری گندگی کی وجہ سے تو بھی گندا ہو جائے گا، میری گندگی کی وجہ سے تو بھی گندا ہو جائے گا۔ تو دریا بھی زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کیا تیرے جیسے ہزاروں میرے اندر آ جائے، سب کی گندگی کو میں کیا کر دوں گا، صفا کر دوں گا۔ یہ دریا کی خاصیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ مثال ہم سمندر کی طرف لے جائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان گندگی سے لت پت ہوں اور وہ سمندر کے اندر چلے جائیں، کیا خیال ہے سمندر صاف ستھرا کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اور میرے بھائی ایک سے ایک بڑھ کر گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، انسان ہے میرے بھائی، اللہ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، ہو جاتی ہر انسان سے بنتی ہے، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی کسی وقت بھی کسی کو بھی چاہے وہ مرد ہے عورت ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پہ ہے، چند دنوں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتیں مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ابھی سے ہم عزم کریں، عہد کریں پکا کہ انشاءاللہ العزیز شیطان ہمیں جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں نا امید بنائے کہ آج تم نے تو پہلے زندگی گزر گئی، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تراویح ادا کی، اب اگر اس مہینے میں روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، تراویح پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی بہت کچھ ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں ہم وہ مقام حاصل کر لیں گے جو میرے اور آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے بے قدرے شرمندگی کے، پشیمانی کے، فرمایا کہ یہ انسان کو زمین کی تہ سے اٹھا کر فرمایا کہ آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستارے چمکتے ہیں دمکتے ہیں، اسی طرح یہ انسان دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں نکال کر یہ بھی آسمان کے ستاروں کی طرح بن جاتا ہے۔ تو سارے حضرات کوشش کریں گے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں کمی ہے تو صرف اور صرف ہمارے دو آنسو نکالنے کی کمی ہے۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے 7 سمندر ڈال دو، 1% بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، 1% بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ فرمایا کہ اگر تم جہنم کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو تو صرف 2 آنسو نکال دو۔ اللہ نے مومن کے آنسوں کے اندر اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑے گناہگار ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو سناتا چلو۔ زندگی گزر گئے ان کی، تہجد پڑھتے 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 ایک رات کو تہجد نہ پڑھ سکے، ایک دفعہ رات کو تہجد نہ پڑھ سکے، صبح اٹھے بڑے شرمندہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، روتے رہے روتے رہے روتے روتے
سارا کا سارا دن کیا کر دیا؟ گزار دیا۔ رات دوسری آئی، تہجد کا ٹائم ہوا، انسانی شکل میں ایک بندہ آیا، پاؤں کے انگوٹھے پہ پکڑا، حرکت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، دیکھا کہ یار میرے ہی خاص کمرے میں، میرے ہی گھر میں، میری چار دیواری میں ایک اجنبی انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایسے اس کے کلے پہ پکڑا اور کہا یہ بتا تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں۔ بھائی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں بھلائی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ خیر خائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان اور خیر خائی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح سے بتا، ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تیری گردن ایسے مروڑوں گا پھر قیامت تک تیری گردن نہیں جڑ سکے گی، صحیح سے بتا تو کس مقصد سے آیا ہے؟ عرض کرنے لگا امیر المومنین آپ پچھلی رات تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا کہ میں نے آپ کے اوپر سستی کا غلبہ ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے آپ تہجد نہ پڑھ سکے۔ تو دن کو جب آپ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اتنا رے آپ کا وہ رونا اللہ کے بارگاہ میں اتنا پسند آیا، فرمایا کہ اگر آپ 100 سال تک بھی تہجد پڑھتے رہیں، 100 سال تہجد پڑھنے پر اللہ پاک آپ کو اتنا ثواب عطا نہیں فرمائیں گے جتنا آپ کو رونے پر اللہ رب العزت نے ثواب عطا فرمایا۔ او میرے بھائی اللہ کو پہچانے، بنیادی چیز ہے اللہ کو پہچانے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو پہچانے، اللہ کی رحمت کو پہچانے، اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے بندوں سے، فرمایا کہ میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت حاضر اور ناظر ہر وقت ہے۔ تو یہ رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہمارے سر پہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی رحمتیں مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان بڑا زور لگائے گا اور زندگی گزر گئی، تم نے آج تک روزے نہیں رکھے، اب روزے رکھ کے کیا کرے گا؟ تم نے اب تک نماز تراویح ادا نہیں کری، اب نماز تراویح پڑھ کے تو کیا کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، بہت کچھ ہوگا۔ جو 2-4 باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھے ادا کرنا سارے